آج کی اس خطبے میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا وہ موضوع آج کے ہر ایک شخص سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی ٹینشن، پریشانی، وبال میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں جو موضوع چنا وہ موضوع ہے غم پریشانیوں کا علاج۔ آج ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہے۔ کچھ مصائب اور کچھ مسائل انسانی کی ذاتی مسائل ہوتی ہیں، اور کچھ پریشانیاں، کچھ ٹینشن قوم و ملت سے تعلق رکھتا ہے، جو ہم اپنے علاقے، آس پاس، اپنے معاشرے میں، اپنے قریہ، گاؤں میں جب آس پاس نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھنے کو یہی ملتا ہے۔ تو وہ مصیبتیں جو رہتی ہیں قوم و ملت کے لیے، وہ ہمارے قوم و ملت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو یہ دیکھنے کے بعد ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، میں پریشانی ہوتی ہے کہ قوم و ملت میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اسی مناسبت سے میں عنوان چنا اور آج انشاءاللہ اسی مسئلے پر گفتگو کریں گے کہ اسلام نے ہمیں غم پریشانی جب آپ پکڑے، چاروں طرف سے جب گھیر لے، تو ہمیں ان مسائل میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ انسان دنیاوی زندگی کے اندر جب تک رہے گا تب تک اسے کسی نہ کسی پریشانی سے، کسی نہ کسی ٹینشن، مشقت، مصائب و آلام، دکھ، تکلیف، ان ساری چیزوں سے اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ ناگزار چیز ہے، نہ چاہتے بھی اس کو ان کے چنگل میں اس کو آنا پڑے گا۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر وہ کوئی چاہتا ہے کہ غم، تکلیف، ٹینشن، یہ ساری چیزیں اسے نہ آئیں تو یہ پاسبل چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورۃ البلد کے اندر 4 آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسانوں کو بنایا، بنانے کے بعد اسے ایسے چیزوں سے گھیرا جسے آج ہم ٹینشن کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین جب ہمیں پیدا کیا تو رنج و غم سے ہمارا گھیراؤ کر دیا کہ انسان اسی مشقت میں، اسی ٹینشن میں، اسی پریشانی میں غوطہ لگا کر رہ جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے زندگی کے اندر غم و پریشانی آنا کوئی بڑی بات نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اب کوئی چاہے کہ مجھے غم و پریشانی نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہے کہ میرے آنکھوں سے آنسو نہ آئے، خالی خوشی خوشی رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین سورۃ النجم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، کہ وہی ذات ہے جسے تم کو ہنسایا، اور وہی ذات ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو تم کو رلایا بھی۔ یعنی کبھی ایسے حالات آتے ہیں ہمارے زندگی میں، ایسے بھی دن آتے ہیں جب وہ اضحکا، جب ہم ہنستے ہیں، اور ہنسنے کا جب موقع آتا ہے تو اس کا الٹا کر لیں، کبھی ایسا بھی وقت آئے گا جس میں وہ ابکا، آپ روئیں گے بھی۔ یعنی جب آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے تو ایسا بھی دن آئے گا کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اب کوئی یہ چاہے کہ نہیں صاحب ہمیں یہ رونا وونا دھونا ہمیں پسند نہیں، ہمیں تو صرف خوشیاں خوشیاں چاہیے، تو یہ ممکن نہیں، یہ پاسبل چیز نہیں ہے۔ کوئی چاہے کہ اس سے میں بری ہو جاؤں، اس سے آزاد ہو جاؤں، کبھی نہیں۔ کیوں؟ یہ آزاد کب ہونے والا ہے شخص غم و پریشانی اور ٹینشن سے؟ آزاد جب ہوگا جب اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ جنت کی ہی زندگی ہے جس کے اندر نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی ٹینشن ہوگی۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورۃ الفاتر کے اندر کہ جب جنتی کو میں جنت کے اندر جب داخل کروں گا تو جنتی کہیں گے قالوا الحمدللہ، قالوا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ میرے پروردگار کی تمام تعریفیں میرے پروردگار کے لیے، اس اللہ رب العالمین کے لیے، اس ذات کے لیے تمام تعریفیں جس نے دنیاوی تکلیفوں سے، دنیاوی ہر مشکلات سے
اذهب ان الحزن، نکال کر اور ہمیں مجھے جنت کے اندر داخل کر دیا، اور ایسے جنت کے اندر داخل کیا ہے نہ یہاں کوئی تھکاوٹ محسوس ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی غم آئے گا، نہ رنج و غم کے شکار میں پڑے گا، نہ اسے کوئی ایسی مصیبت آ کر پکڑے گی، تو اللہ کا شکر ادا کرے گا جنتی جو ہوگا۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جب تک ہم رہیں گے ہمیں پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا، اور یہ پریشانیاں کب ختم ہوں گی؟ جب ہم جنت کے اندر جائیں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پریشانی آئے تو اسے ہم ٹریٹ کیسے کریں؟ اس پریشانی، جب دنیا کے اندر پریشانی کو اللہ رب العالمین رکھ دیا تو اب یہ پریشانی جو ہم پر آئے گی تو اس کا ہم سامنا، اس کا فیس ہم کیسے کریں گے؟ اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں، اور جب پریشانی آ جائے تو اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے یہ ہم جان لیں آگے۔ تو آج انسان، نوجوان، ایک بڑا طبقہ، مسلمان کا نوجوان ایک بڑا طبقہ جب وہ غم کا شکار ہوتا ہے، جب غم کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، تو آج کا آفیشیل زمانہ سگریٹ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ نشہ، شراب، ڈرس وغیرہ، نہ جانے کن کن اس دنیا کے بنائے گئے حرام کاموں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے بڑے فخر سے کہ مولانا یہ سگریٹ میں پی رہا ہوں نا یہ غم کو دور کرنے کے لیے ہے۔ ارے کمبخت، تجھے نہیں معلوم یہ غم دور نہیں کر رہا ہے، تو اپنے زندگی کو تو ہلاکت کے راستے پر لے کر جا رہا ہے، اپنے نفس کو تو کھوکھلا کر رہا ہے، اپنے جان کو تو کھوکھلا کر رہا ہے، اپنے جسم کو تو کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ ماڈرن زمانے میں تو جو سگریٹ پی کر دکھانا چاہتا ہے کہ مولانا صاحب میں اپنے غم کو دور کر رہا ہوں، نہ جی نہ، تم اپنی زندگی کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہو، اپنی جوانی کو تو تم ہلاکت کے راستے پر لے کر جا رہے ہو، یہ غم کو تم دور نہیں کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، جب کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم آ جائے، تو ان ناپاک جیسی غلیظ چیزوں کا اب شکار نہ بنے۔ اب جو اسلام ہماری رہنمائی کرتی ہے ان مصیبتوں میں، وہ ہم آ کر دیکھ لیں کیا چیز ہے۔ تو اسلام سب سے پہلی چیز ہماری رہنمائی کیا کرتی ہے کہ جب انسان مصیبت میں آ جائے، پریشانی میں آ جائے، تو وہ ٹٹولے اپنے نفس کے اندر، دیکھے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں، اس کی توحید ایک دم پختی والی توحید ہے کہ نہیں، وہ اپنے نفس کے اندر ٹٹولے، اور اگر ایسا نہیں اپنے نفس کے اندر پاتا ہے تو اپنے عقیدے کو صحیح کر لے، اپنا توحید پختہ والا توحید بنا لے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اس شخص کو چین و سکون نہیں دینے والا، اللہ رب العالمین اس شخص کو غموں سے دور نہیں کرنے والا۔ کس شخص کو؟ جو دنیا کے اندر تمام مخلوقوں کو اپنا خدا بنا بیٹھا ہو، جو دنیا کے اندر 360 معبود بنا کر بیٹھا ہو، جو دنیا کے اندر لاکھوں درخت پتھر وغیرہ کو معبود بنا کر بیٹھا ہے، اللہ رب العالمین اسے چین اور سکون کی زندگی اور راحت کی زندگی نہیں دینے والا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں خود کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ ایمان والو اگر ایمان لے کر آئے ہو تو اس ایمان کو اتنی حفاظت سے رکھو کہ اس ایمان کے اندر شرک کی آمیزش نہ آنے پائے، اور اپنی ایمان کو ایسا بچا کر رکھو کہ شرک سے گندہ نہ ہونے پائے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا، اگر تم نے اپنے ایمان کو شرک سے بچا لیا، تو یاد رکھو تم ہی کامیاب ہو، یاد رکھو تمہیں راحت ملنے والی ہے، تمہیں چین ملنے والی ہے، تمہیں سکون ملنے والا ہے، اور اخروی زندگی اور دنیاوی زندگی دونوں زندگی میں تم کامیاب اور کامران ہوگے۔ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ کامیاب ہوگے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ پریشانی جب آ جائے تو یہ ہمارا نعرہ ہونا چاہیے قل حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، کہ میرے طرف سے آئی ہے، میرا رب میرا کار و ساز کرنے والا ہے، جو کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ نعرہ ہونا چاہیے کسی پریشانی میں، نہ کہ سگریٹ کا شکار ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں نہیں۔ جب کوئی پریشانی آپ پڑے تو اپنے نفس کے اندر ٹٹولے دیکھے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہے، ہمارا عقیدہ کیسا ہے، یہ اپنے نفس کے اندر جھانک کر دیکھے۔ تو پہلی چیز کہ جب تمہیں غم اور پریشانی آئے تو تم دیکھو کہ میرا عقیدہ کہیں دوسری طرف تو نہیں جا رہا، کیا میرا عقیدہ شرک سے ملوث تو نہیں کر رہا، یہ اپنے نفس کے اندر جھانک کر دیکھیں۔ اور دوسری چیز جو ہماری رہنمائی کرتی اسلام، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ میرے بھائیوں، جس شخص نے اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے زندگی کے اندر پیدا کر لیا، جس شخص نے اللہ رب العالمین کے تقوی کو
اپنے اوپر لاگو کر لیا، اپنے زندگی کے اندر لاگو کر لیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جس شخص نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ رب العالمین اسے بڑی بڑے مشکلات سے نکال کر، اسے بڑے بڑے مشکلات میں سے اسے آسانی والا راستہ دکھا دے گا، کسی نہ کسی مشکلات سے نکال کر اسے آسانی والا راستہ دکھا دے گا۔ مگر کب ہوگا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جب اللہ رب العالمین پر ہمارا تقوی ہوگا، ہمارا اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہوگا، جب اللہ رب العالمین کی ڈر ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوگی، اللہ رب العالمین کی خشیت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوگی، تب اللہ رب العالمین ایسا کرے گا من امرہ یسرا، تمہیں مشکلات میں ایک آسانی والا راستہ نکال کر دے دے گا میرے بھائیوں۔ اور اسی سورہ کے اندر اس آیت کے اوپر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کہتا ہے کہ جس شخص نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھا، اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے دلوں کے اندر پیوست ہے، اگر اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے تو وَيَرْزُقْهُ مَخْرَجًا، جب اللہ رب العالمین اسے ہر پریشانی سے نکال کر آسانی والا راستہ تو دکھائے گا ہی، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العالمین اس شخص کو ایسی جگہ سے رزق لا کر دے گا لا يحتسب، کی وہ شخص سوچ نہیں سکتا کہ رزق جو آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے، یہ جو میرے کمائی میں اتنی برکتیں ہو رہی ہیں کہاں سے ہو رہی ہیں، آج میں نے 100 کمایا تھا 50 مسجد میں ڈالا اور 50 رکھا تھا تو 200 کیسے بن گیا، یہ رزق کہاں سے آ رہی ہے، یہ تم گمان نہیں کر سکتے۔ جب اللہ پر تقوی رکھو گے، اللہ پر جب تمہارا ڈر ہوگا، اور جب اللہ رب العالمین تمہیں مصیبت سے بھی نکالے گا اور تمہارے رزق کے اندر اللہ رب العالمین برکتوں سے نواز دے گا اور تم سوچ نہیں پاؤ گے لا یحتسب کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں آج آپ ملک کے حالات مجھ سے بہتر آپ سب کو معلوم ہے، آپ تجارتی والے اور بزنس والے شخصیت ہیں، آپ سب کو مجھ سے بہتر اس ملک کے حالات کو معلوم ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی یعنی رزق کمانا بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، بہت مشکلات سے آپ رزق کماتے ہیں، بہت لوگوں کے طنز سنتے ہیں، لوگوں کے تلخ زبان اور تلوار جیسے زبان سے باتوں کو سن کر آپ 2 پیسے اور 2 ٹائم کا رزق آپ حاصل کرتے ہو، بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، مجھ سے بہتر آپ لوگ کو اس ملک کے حالات کو معلوم ہے، مگر میرے بھائیوں اس تن فطر زمانے میں بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، ہماری تجارتوں کے اندر ہمارے بزنس جو ہم بزنس کرتے ہیں وہ بزنس صرف اپنے سامنے ہم رکھ کر ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے مولانا کہ بس اب تو پروفٹ بنانا ہے، بس اب تو پروفٹ بنانا ہے، اپنے آپ کو راتوں رات کروڑ پتی بنانا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا انسان بنانا ہے، بہت امیر والا بہت شخصیت والا انسان بنانا ہے۔ میرے بھائیوں اسلام نے جو تجارت کے درمیان جو احکام رکھا ہے، بزنس کے درمیان جو احکام رکھا ہے، اس احکام کو ہم نے چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کی مثالیں آپ دیکھ لیں، صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کی مثالیں آپ دیکھ لیں میرے بھائیوں، صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین اللہ رب العالمین کا تقوی ایسا اختیار کیا کرتے تھے کہ اپنے تجارت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا تقوی رکھتے تھے، بزنس کرتے تو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے تھے، کھاتے اٹھتے بیٹھتے چلتے دوستوں سے ملاقات کرتے تو اللہ کا تقوی اختیار کرتے۔ میرے بھائیوں وہ صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین تھے جو اللہ کا تقوی اپنے ہر نفس میں بٹھا کر رکھے ہوئے تھے، اور یہی وجہ تھی جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب میں زمین سے کوئی پتھر اٹھاتا تو اس امید سے اٹھاتا کہ اللہ رب العالمین مجھے اس پتھر کے نیچے بھی سونا دینے والا ہے۔ یہ تقوی تھا صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین کا، یہ اللہ پر بھروسہ تھا صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین کا۔ ایک پتھر اٹھاتا تو یہ اس امید سے کہ اس پتھر کے نیچے میرا رب پروردگار مجھے سونا دینے والا ہے۔ یہ تقوی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، ہمارے بزنسوں کے اندر یہ تقوی اللہ کی نہیں پائی جاتی، یہ تجارت کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ میرے بھائیوں تو یاد رکھو اگر چین اور راحت و سکون اپنے دل کو دینا ہے، اپنے آپ کو کسی غموں سے نجات دینا ہے، اگر اپنے آپ کو مشکلات سے اور اس تن فطر زمانے کے دور سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، اس تن فطر دور زمانے میں، اس ہلاکت والے زمانے میں اگر اپنی نفس کو بچا کر غموں سے دور کر کے اپنے آپ کو چین اور سکون اگر دلانا چاہتے ہو تو یاد رکھو اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ میرے بھائیوں اللہ کے تقوی سے ہر چیز بننے والا ہے میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
اللہ کہتا ہے اگر یہ اے ایمان والوں کان کھول کر سنو، اگر یہ گاؤں والے، یہ بستی والے، یہ معاشرے والے اور یہ قریہ والے اگر اللہ کا تقوی اختیار کر لے، واتقوا لفتحنا، اگر یہ تقوی اختیار کر لے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو میں ان کے اوپر زمین اور آسمان کی برکتیں کے دروازوں کو میں نچھاور کر دوں گا، زمین اور آسمان کے دروازوں کو ان پر میں کھول دوں گا، ان کے پاس اتنی برکتیں آ جائیں گی، ان کے رزق کے اندر اتنی برکتیں آ جائیں گی کہ لا یحتسب، وہ سوچ نہیں سکتا کہ اتنی برکتیں کہاں سے آ رہی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ میرے بھائیوں، یہ آیت صرف اس زمانے کے لیے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ آیت صرف صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے، یہ آیت آپ سب کے لیے ہے، اس گاؤں کے لیے ہے، اس بستی کے لیے ہے، اس معاشرے کے لیے ہے۔ اگر ہم اللہ کا تقوی آج اختیار کر لیں، آج سے عزم کر لیں اور یہ سوچ لیں، اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیں کہ اللہ کہ آج سے میں اللہ کی تقوی اختیار کروں گا، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آپ کے لیے بھی اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کے برکتوں کو تم پر، اس کے دروازے کو تم پر کھول دے گا، نچھاور کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام سکھاتی ہے کہ اگر تمہیں غموں سے دور ہو کے اپنے رزق کے اندر برکتیں لانی ہیں اور اپنے آپ کو غموں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچانا ہے تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ دوسری چیز اسلام نے ہماری رہنمائی کی، اسلام نے ہمیں دوسری چیز بتائی۔ آئیں تیسری چیز دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا بتاتی ہے اس مسئلے میں۔ تیسری چیز کہتی ہے اسلام کہ تم توبہ استغفار کرو اللہ رب العالمین سے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب 950 سال تک اپنے لشکر کو، اپنے قوم کو تبلیغ کی، اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو جب بلایا تو ان کے لشکر کے لیے چند لوگ جب ایمان لے کر آئے، اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لے کر آتا، جب دیکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام آ رہے ہیں تو اپنے جسم پر کپڑا ڈھانپ لیتے، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے کہ نہ نوح کی بات سنیں گے، نہ ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ جب یہ حالت آ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے لشکر کے لوگوں، کان کھول کر سنو، اپنے پروردگار سے توبہ استغفار کر لو۔ اگر تم بھلائی چاہتے ہو، دنیا کی فراوانیاں چاہتے ہو، دنیا کی دولتیں چاہتے ہو، عزت و آبرو چاہتے ہو، اخروی زندگی چاہتے ہو، دنیاوی زندگی چاہتے ہو، تو اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر لو۔ میرے بھائیوں، یہ کلمات، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ اللہ رب العالمین نے سورۃ نوح کے اندر کیا ہی نقشہ کھینچا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نوح نے کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے لشکر کے لوگوں، اپنے پروردگار سے توبہ استغفار کر لو۔ انہ کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تم کو پانی نازل کر کے دے گا، آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارشیں نازل کر کے دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، بہت سارے مالوں سے تمہاری مدد کرے گا، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کو بھی دے گا، وَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تم کو جنت بھی دے گا، وَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور جنت کے اندر تمہیں نہریں بھی اللہ رب العالمین دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ آیت تھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو نصیحت کی تھی کہ اگر توبہ استغفار کرو گے تو صرف اللہ رب العالمین معاف ہی نہیں کرے گا، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین تمہیں انعام دے گا۔ انعام کیا ہوگا؟ آسمان سے بارش برسا کے زمین سے رزق دے گا، اب مال سے تم کو نوازے گا، بیٹوں کو تم کو نوازے گا۔ ارے جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں، جو طلب کرتے ہیں دوسروں کے زمین پہ جا کر، دوسروں کے سجدے کرتے ہیں اپنے اولاد کے لیے، اللہ کی قسم جس کے پاس اولاد نہیں وہ توبہ استغفار کرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی توبہ استغفار کیا تھا اور اپنے رب سے کہا تھا، اے میرے پروردگار، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے میرے بڑھاپے میں میرا کوئی سہارا تو بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے خیر الوارثین، ایک بہترین اولاد ان کو نوازا تھا۔ تو جن کے پاس اولاد نہیں وہ کسی کے در کو نہ پکڑو، وہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ خود کہتا ہے وَبَنِينَ، بیٹوں کو میں تم کو دوں گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے زبان پر یہ کلمات رکھتے چلیں۔ میرے بھائیوں، کون سے کلمات؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے میرے پروردگار ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، دقہ و اجلہ، چاہے چھوٹے گناہ ہو چاہے بڑے گناہ ہو، وَأَوَّلَ وَآخِرَ، جو میں نے پہلے کر کے آیا تھا یا بھی کر رہا ہوں، اور وَعَلَانِيَ وَسِرَّ،
या मैं जाहिर गुनाह किया और या मैं छिप छिप के गुनाह किया, ए मेरे परवरदिगार मेरे सारे गुनाहों को तो माफ़ कर दे, बख्श दे मेरे भाइयों। और जो मैदान यानी मैदान महशर के अंदर जो कलमात भारी पड़ने वाले हैं, जो क़यामत के दिन बहुत भारी पड़ने वाले तुम्हारे गुनाहों पर, मगर ज़बान से आज तुम अदा करोगे 2 सेकंड 3 सेकंड नहीं लगेंगे। वो कौन सी दुआ है मेरे भाइयों? सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम कहने में क्या जाता है, मगर याद रखो हदीस सही बुखारी के अंदर यह हदीस आती है कि यही अल्फाज सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये अल्फाज मैदान महशर में क़यामत के दिन तुम्हारे गुनाहों पर भारी पड़ जाएंगे मेरे भाइयों। तो याद रखो हमें इस सारे कलमात को अपनी ज़बान से अदा करना चाहिए कि बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें माफ़ कर दे, हमें बख्श दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इनाम हमारे लिए रखा है, जो सिरातुल मुस्तकीम को पर चलने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन व अनअमत अलैहिम, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इनाम रखा है वो इनामात से हमको भी नवाजे। और ये थी तीसरी चीज़ जो इस्लाम ने हमारी रहनुमाई की, तौबा इस्तिग़फ़ार करो। आए देखते हैं कि चौथी चीज़ क्या है जो इस्लाम कहती है कि परेशानियों में तुमको ये करना है। आए देखते हो चौथी चीज़ क्या है। इस्लाम कहती है कि चौथी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र अज़कार करो। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत ज़्यादा जिक्र अज़कार करो, बाकसरत अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र अज़कार करो मेरे भाइयों। अल्लाह एक मोमिन के दिल को सुकून कब मिलता? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि एक मोमिन के दिल को सुकून जब मिलती है अपने परवरदिगार का जिक्र अज़कार करे, अपने रब को याद करे, अपने रब के सामने सजदा रेज़ हो, अपने रब के सामने खड़े होकर आजिज़ी के साथ खड़े होकर लंबी लंबी क़याम करे, रुकू करे, सजदा करे। मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहता है कि मेरा जिक्र अज़कार करो मेरे भाइयों। इससे मोमिन के दिल को सुकून मिलती है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अल-बक़रा के अंदर इरशाद फरमाता है दूसरे पारे में, फ़ज़कुरूनी, ए मेरे बंदे तुम मुझे याद रख, फ़ज़कुरूनी तुम मुझे याद रख, अज़कुरुकुम मैं तुझे याद रखूंगा। फ़ज़कुरूनी मुझे याद रख, अज़कुरुकुम मैं तुझे याद रखूंगा। मेरे भाइयों ये कितनी बड़ी बात है एक मोमिन के लिए कि अगर हम अपने परवरदिगार को याद करेंगे, मेरा परवरदिगार हमें याद करेगा, इस नाचीज़ को याद करेगा जो दुनिया के अंदर उसकी कोई हैसियत नहीं, ना कोई बादशाहत है, ना कोई मिल्कियत है, ना कोई इसकी कोई बहुत बड़ी सल्तनत है, ऐसी कोई चीज़ नहीं, मगर अल्लाह कहता है अज़कुरुकुम मैं तुझे याद करूंगा। मेरे भाइयों एक मोमिन के लिए बहुत बड़ी बात है। हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का बकसरत ज़िक्र अज़कार करे मेरे भाइयों, और इतना ज़िक्र अज़कार करे अपने परवरदिगार का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा ज़िक्र अपने फरिश्तों के दरमियान करे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस कुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, व अना इंद ज़न्नी अब्दी बी, कि मेरा बंदा जिस तरह मेरे बारे में गुमान करता है मैं उसी तरह हो जाता हूँ। और आगे फरमाते अल्लाह रब्बुल आलमीन, व अना माअहु इज़ा ज़करनी, और जब मेरा बंदा अपने नफ्स के अंदर मुझे याद करता है तो मैं अपने बंदे को अपने नफ्स के अंदर याद करता हूँ, और जब मेरा बंदा किसी मजलिस में मुझे याद करता है तो मैं भी अपने बंदे को एक उससे बेहतरीन मजलिस में यानी फरिश्तों के दरमियान अपने बंदे के जिक्र करता हूँ। मेरे भाइयों ये एक मोमिन के लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर हम अपने परवरदिगार का एक मजलिस के अंदर जिक्र करें और मेरा परवरदिगार अपने फरिश्तों के दरमियान हमारा जिक्र करे, एक मोमिन के लिए बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह कहता है जिक्र अज़कार से तुम्हारे दिल को सुकून भी मिलेगा और चैन भी मिलेगा, और दुनियावी गमों से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें निजात भी दे देगा मेरे भाइयों। तो याद रखो कि जिक्र अज़कार बाकसरत हमें करनी मेरे भाइयों। सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन की सीरत आप उठाकर देखें, उससे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत को उठाकर आप देखें। जितने अंबिया को और जितने सहाबा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहे आजमाया हो या अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें गमों में डाला हो, या अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के मुताबिक लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद के मुताबिक अगर उन्हें गमों की तरफ अगर घेरा है तो नब सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन और इनसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी तौबा इस्तिग़फ़ार किया मेरे भाइयों। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया अपने मुश्किलात में मेरे भाइयों। अरे वो उस वाक़े को याद करो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ, अपने प्यारे चहेते दोस्त के साथ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ वो गारे सौर के अंदर मौजूद थे, वो गारे सौर के अंदर मौजूद थे, और दुश्मनाने इस्लाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाशते तलाशते वहां तक पहुंच गया। वहां तक जब पहुंच गया, नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी के गार में मौजूद हैं और दुश्मनाने इस्लाम ऊपर खड़े हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अलैहि अजमईन ने बड़े खौफनाक लहजे से कहा, ए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ नज़रा अहदुहुम तहत क़दमैहि
अबसरना, अगर ये दुश्मनाने इस्लाम ए मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये दुश्मनाने इस्लाम अपने कदमों के नीचे अगर झांक कर देख लिया, अबसरना तो हम पकड़े जाएंगे, हम पकड़ लिए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नाजुक घड़ी में और उस नाजुक वक्त में बड़े प्यारे लहजे से कहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ए मेरे दोस्त, ए मेरे सहाबी, ए मेरे दोस्त, तू डरना, ला तहज़न, तू खौफ ना खा, इन्नल्लाह माना, तू डर नहीं, मेरे साथ, हमारे साथ हमारा परवरदिगार है। मेरे भाइयों, एक मोमिन के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर मुश्किलात आ जाए, गम आ जाए, परेशानी आ जाए और उसमें उसकी जबान लरजते हुए, तकलीफ खाते हुए, गम खाते हुए ये कह दे, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे हालात डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इन्नल्लाह माना, मेरे परवरदिगार मेरे साथ है। मेरे भाइयों, एक मोमिन के ज़बान से अगर ये अल्फाज निकल जाए, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा परवरदिगार उस ऐसे इंसान को कभी डूबने नहीं देगा, मेरा रब ऐसे इंसान को कभी बिखरने नहीं देगा, मेरा परवरदिगार ऐसे मोमिन को कभी टूटने नहीं देगा, कभी टेंशन का, डिप्रेशन का शिकार होने नहीं देगा। मेरा परवरदिगार कभी नौजवानों को सिगरेट को हाथ लगाने नहीं देगा। मेरे भाइयों, जो आज कहते हैं कि मौलाना हम तो पीते हैं अपने गम को भुलाने के लिए, मेरे भाई ये सिगरेट गम को भुलाने के लिए नहीं, तुम्हारे नफ्स को हलाकत की तरफ लेकर जा रही है। तुम अपने आप को हलाक कर रहे हो, अपने नफ्स को खाली कर रहे हो, अपने बदन को खोखला कर रहे हो। मेरे भाइयों, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, तुमको गम आई, ये कहो कि मेरा परवरदिगार मेरे साथ है। मेरे भाइयों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या आप सबको मालूम है। मेरे भाइयों, आए अंबिया अलैहिस्सलाम का एक दो वाक़या देख लेते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर को लेकर निकले और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फ़िरौन का पीछा करने लगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को आगे लेकर जा रहे हैं, सामने दरियाए कुलसुम पड़ गया, सामने दरियाए कुलसुम और पीछे फ़िरौन। उनके लश्कर ने कहा, उनके कौम वालों ने कहा, अरे मूसा इन्ना लमुद्रकून, तुमने हमें कहाँ लाकर फंसा दिया, हमें तुम्हें कहाँ लाकर तुमने फंसा दिया जी, कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, सामने दरियाए कुलसुम और पीछे मूसा, फ़िरौन, हम कहाँ जाए अब कैसे हम बचेंगे। उस नाजुक मौके पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे साथियों, ए मेरे लश्कर वालों, डरो नहीं, क़ाल कल्ला, हरगिज़ नहीं, डरो नहीं, इन्ना माया रब्बी सयहदीन, इन्ना माया रब्बी सयहदीन, मेरा परवरदिगार यहाँ पर मुझे रास्ता दिखाने वाला है। मेरा रब सयहदीन, एक बेहतरीन रास्ता इस मुश्किलात में निकाल कर देने वाला है। मेरा परवरदिगार मेरे साथ है। एक कल्ला, इन्ना माया कल्ला, हरगिज़ ना डरो। मेरे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़बान से अल्फाज निकला, अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे कहता है, फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब असाकल बहर फ़न्फ़लक़ फ़कान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम, ए मूसा अपने लाठी को दरियाए कुलसुम के पानी पे मारो, ए मूसा अपने लाठी को, अपने आसा को दरियाए कुलसुम के पानी पर मारो। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर आसा तो बहुत है, दुनिया के अंदर लाठियां तो बहुत है, मगर उस लाठी को, उस आसा को मेरे परवरदिगार के हुक्म से मारा गया दरियाए कुलसुम पर। जैसे ही उस लाठी को दरियाए कुलसुम के पानी पर मारा गया, पानी फटकर दो टुकड़ों में हो गया। मेरे भाइयों, आपने ब्रिज और पुल तो पानी के ऊपर देखा होगा, मगर दरियाए कुलसुम के बीच में, यानी दरिया के बीच में आपने पुल कभी नहीं देखा होगा, रास्ता कभी नहीं देखा होगा। कत्तौदिल अज़ीम, वो पानी पहाड़ की तरह एक तरफ दोनों तरफ जम गए और बीच में रास्ता निकल गया। मेरे भाइयों, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को, अपने कौम को लेकर निकल पड़े। मेरे भाइयों, तो ये भरोसा था अंबिया अलैहिस्सलाम का कि अगर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा रखता हूँ और मैं किसी मुश्किलात में फंस गया हूँ, अगर अपने रब को मैं इस मुश्किलात में याद करूँगा तो मेरा परवरदिगार मेरा साथ देने वाला। मेरे भाइयों, ऐसे ही बेशुमार वाक़यात आपको मिल जाएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या ले लो, तीन अंधेरों में, एक दुनिया का अंधेरा, दूसरा पानी के अंदर, तीसरा मछली के पेट में। कौन सुनने वाला था? कौन दुनिया का इंसान सुनने वाला था? दुनिया का कौन बादशाह उनके अल्फाज को सुनने वाला था? दुनिया का कौन सल्तनत उनकी आवाज़ को सुनने वाला था? कौन साइंटिस्ट सुनने वाला था? कोई सुनने वाला नहीं था। मगर जब उन्होंने आवाज़ लगाई, वदन्नूनी इज़ ज़हब मुगादिबन अल्लन नक़दिर अलैहि फनादा फ़ी ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए मेरे परवरदिगार, आज मैं मुसीबत में हूँ इस वजह से कि मैं अपने नफ्स में जुल्म किया, मैं जालिम था। अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा
کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت کرنے کے لائق نہیں میرے پروردگار، تو مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے اور اس پریشانی سے مجھے نکال لے میرے پروردگار۔ میرے بھائی بتاؤ، ان کی آواز کو کون سننے والا تھا؟ کوئی انسان سننے والا تھا وہاں پر؟ کوئی انسان نہیں تھا، وہ سننے والی آواز میرے پروردگار تھا، میرا پروردگار جو ہمیں پیدا کیا اور ہمیں دو قدموں پر چلانے کا قادر بنا دیا، دو آنکھوں سے دیکھنے پر قادر بنا دیا، دونوں ہاتھ دونوں بازو میں طاقت رکھ دی، کسی کے محتاج نہیں میرے بھائیوں۔ آج اسی پروردگار کو ہم یاد نہیں کرتے، آج اسی پروردگار کو اپنے مشکلات میں یاد نہیں کرتے میرے بھائیوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے جب غم آئے تو دنیا کی لفظشوں میں، دنیا کی لا یعنی باتوں میں آپ نہ آئیں۔ جب کوئی غم آئے، کوئی مصیبت آپ کو آ کر پکڑے تو آپ ان اللہ تحزن ان اللہ معنا، اپنے پروردگار کو یاد کریں میرے بھائیوں۔ یہ انبیاء تھے اور صحابہ تھے کہ غم کے موقع پر اپنے پروردگار کو یاد کرتے تھے۔ آج ہمارا نوجوان بھائی کوئی غم آ جائے تو وہ نشیلی چیز کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، فلاں گائیکر کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین جب تمہیں غم کوئی آ کر پکڑے تو اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، اپنے رب پر تقوی رکھو اور اپنے رب کا ذکر و اذکار کرو تاکہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین تمہیں غم اور مصیبت سے دو چار سے بچا لے اللہ رب العالمین۔ یہ ہماری دعا ہونی چاہیے کہ میرے پروردگار ہم تو خطا کار رہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ ہر انسان خطا کار ہے، مگر خطا کاروں میں بہتر کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار سے توبہ کریں اور اپنی نمازوں کے اندر کہیں، سجدے کے اندر، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے میرے پروردگار سارے گناہوں کو بخش دے۔ کیوں؟ سجدے میں انسان اللہ رب العالمین سے بہت قریب ہوتا ہے، تو اس میں آپ دعا کریں، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے میرے پروردگار ہمارے سارے خطاؤں کو معاف کر دے، دقہ و جلہ، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی، واول و آخرہ، چاہے پہلے کیا جو بھی کر رہا ہوں، وعلانیہ چاہے اعلانیہ کیا ہوں، سب کو دکھا کر کیا ہوں، وسیرہ چاہے چھپا کر میں گناہ کیا ہوں، میرے پروردگار سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ٹائم زیادہ ہے نہیں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تیرا تقوی اختیار کرنے کی اور ہمارا صحیح عقیدہ بنانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو صرف اتنا کہنے کی ہمیں توفیق دے دے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تو ہی ہمیں اس نزاع سے بچانے والا ہے، وقل حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور تو ہی میرا کار و ساز ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے کہ میں جب کوئی مصیبت آئے تو اس پر میں یہ دعا کروں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما اور ہمارے والدین کی حفاظت فرما، جیسے انہوں نے ہمیں ہمارے بچپن میں ہماری حفاظت کی تھی اللہ رب العالمین، ایسے تو ہمارے والدین کی بھی تو حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمان بھائی کو مصیبتوں سے دوچار ہونے سے بچا لے، اللہ رب العالمین کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آج جو مسلمان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے، اسے کروڑ کروڑ جنت نصیب عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے رزق کے اندر تو برکت نواز دے۔ اللہ رب العالمین جو انعام رکھا ہے صراط المستقیم پر چلنے والوں کے لیے، اللہ رب العالمین وہ انعام ہم کو بھی دے دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم جب تک اس دنیا کے اندر رہیں پکے اور سچے توحید پر قائم رہیں، اللہ رب العالمین جب اس دنیا سے ہم رخصت ہو تو ایک پکے اور سچے توحید سے ہم اس دنیا سے رخصت ہو۔ آمین آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولی اجمعین ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔